اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج کی اس گفتگو کا آغاز امام کاظم علیہ السلام کی اس حدیث کے ساتھ کرنا چاہیں گے کہ امام فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو ہے جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے رجب، اور جنت میں پکارا جائے گا این رجبیون، جو رجبیون ہے وہ آ جائیں، کیا کریں، اس نہر سے سیراب ہو جائیں۔ یہ نہر ایسی نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اس رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا، اللہ جنت میں اسے اسی نہر سے سیراب کرے گا اور جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ من لا یحضر الفقی سے جلد نمبر 2 صفحہ 92۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس چھوٹے سے پیغام میں آپ کو بتلائیں کہ خود رجب کیا ہے۔ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں آتا ہے جن کی فضیلت اسلام کے آنے سے پہلے بھی تھی۔ رجب مہینہ رجب الحرام ہے، اسی طرح سے ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور تیسرا جو ہے چوتھا مہینہ محرم الحرام۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کے اندر جنگ حرام ہے۔ ہاں، دفاعی جنگ ہو سکتی ہے کہ مثلا کسی نے ایک جنگ نافذ کر دی کسی کے اوپر، وہ دفاع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جنگ کی ابتدا ان 4 مہینوں میں حرام قرار دی گئی ہے۔ کچھ ایسے قوانین بھی تھے جو کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی لوگ ان جو انجام دیتے تھے، اسلام نے بھی ان کی تائید کی، جن میں سے ایک تائید یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ حرام ہے۔ اب یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے کے لیے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ میرے آئمہ کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ جو کہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب کیا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بیج کو زمین میں بو دینا ہے، شعبان میں اسی بیج کو پانی دیں گے تو وہ نکلنا شروع ہو جائے گا، اور اسی جو بیج آپ نے بویا تھا اس کا پھل آپ کو ملے گا رمضان میں۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں خداوند متعال فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے سے بہترین استفادہ لے گا، اس مہینے کے اندر بہت سارے اعمال ہیں، زیارت امام رضا، زیارت امام حسین جالائیں، یہاں تک کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد اور ظہرین کی نماز کے بعد 70 مرتبہ کہے گا استغفر اللہ واتوب الیہ، تو اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی ہمارے آئمہ نے اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرے گا، نمازیں پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، عبادات کرنے میں، یہاں تک کہ اعتکاف میں بیٹھ کر عبادت کرنے میں، تو قیامت والے دن اللہ رب العزت جب اسے بلائے گا تو ہزارہا فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، اور یہ کہا جائے گا این الرجبیون، وہ رجبیون جو ہیں جو رجب میں اللہ کو خوش کر رہے تھے وہ آ جائیں، ان کا نام ہوگا این الرجبیون۔ کدھر ہیں رجب والے جنہوں نے عبادت کی ہے؟ اسی طریقے سے اس رجب کے مہینے کی کچھ خصوصیات بھی ہیں، جس طرح سے میرے پاس یہ کتاب ہے تقویم شیعہ، میں چاہتا ہوں کہ ہر شیعہ مومن کے گھر میں یہ کتاب موجود ہو تاکہ ہر ایک تاریخ جو ہے اسلامی حساب سے اس کے بارے میں آپ بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور اعمال بھی بجا لا سکتے ہیں۔ مثلاً اچھا، ایک تو اعمال اس میں یہ ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ دن میں اگر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگر 100 مرتبہ ہر روز تلاوت کرتا ہے تو امام باقر فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے تمام مراحل میں
بالا ترین مرحلے میں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو پہلی رجب میں ہی ولادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اس کے بعد 2 رجب کو ولادت امام علی نقی علیہ السلام ہے، 3 رجب کو شہادت امام ہادی کی، بالآخر اسی طریقے سے اور بھی واقعات اس مہینے میں گزرے ہیں، جن میں سے پھر 10 رجب کو ولادت امام جواد ہے، پھر آ جائیں تو 10 رجب کو ولادت علی اصغر ہے، علی اصغر کی عمر بھی 10 محرم کو جو ہے 6 مہینے ہوئی، شاید اسی وجہ سے یہ جنگ تو شاید 9 محرم کو ہو جانی تھی، پر شاید علی اصغر جو تھے 6 ماہ کے نہ تھے، اور شہادت کے لیے 6 ماہ کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ 10 رجب کو پیدا ہوئے، 10 شعبان، 10 رمضان، 10 ذوالقعدہ، 10 ذی الحج اور 10 محرم، پورے کے پورے 6 مہینے، اور 28 رجب کو امام نے مدینہ چھوڑا، یعنی کہ یہ وہ کربلا کا شہید ہے علی اصغر جس کی پوری زندگی ہی سفر میں گزر گئی۔ بالآخر آگے چلتے ہیں کہ پھر اسی رجب میں جو ہے 13 رجب المرجب کو امام المتقین، امام الصالحین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولادت کا دن ہے، اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عید اور جشن کا دن ہے، پاک نبی کے لیے بھی جشن کا دن ہے، چونکہ رسول اللہ کا ایک حامی اور ناصر اس دن پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بھی 13 رجب کو اللہ رب العزت کے اس پاک گھر میں جس گھر کی طرف آپ تمام مسلمان منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آگے چلیں تو ہمیں ملتا ہے اسی مہینے میں ہمیں اور بھی بہت ساری جو ہے 15 رجب کو زیارت امام حسین کے پڑھنے کا بہت بڑا اجر اور ثواب لکھا گیا ہے۔ بی بی زینب کی وفات بھی ایک حساب سے اسی مہینے میں آتی ہے 15 رجب کے حوالے سے، ایک روایت کے مطابق۔ اسی حساب سے اگر ہم چلیں کہ تغییر قبلہ، کعبۃ اللہ کی طرف جو ہم مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو 15 رجب کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا پاک نبی کو کہ آپ اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے موڑ لیں، اور آج سے آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ اسی طرح 16 رجب کو بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے بیرون آئیں، اور 18 رجب کو وفات حضرت ابراہیم فرزند پیغمبر لکھا گیا ہے۔ اچھا، دوسرا اسی مہینے میں ایک بہترین مورد اور بھی ہے کہ اسی مہینے میں جنگ خیبر کا دروازہ جو ہے وہ فتح ہوا، پاک نبی نے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کے نبی کا پیارا ہوگا، میں بھی اس سے محبت کروں گا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور اگلے دن پر علم پاک نبی نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا، 24 رجب کو فتح خیبر بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہم 22 رجب کی نیاز کرتے ہیں، وہ اس کی بھی 2 علتیں ہیں، یا کہتے ہیں نیاز جعفر امام صادق علیہ السلام ہے، یا کہتے ہیں کہ مرگ امیر شام ہے۔ تو اگر مرگ امیر شام بھی منایا جائے تو اس کے اندر بھی کوئی مشکل نہیں ہے، مومنین اکٹھے ہوں اور خوشی منائیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح جنگ خیبر بھی اسی تاریخ کو فتح ہوتی ہے، اور ساتھ میں 26 رجب کو وفات حضرت ابو طالب ہے۔ یہ پورا ہی مہینہ جو ہے، اچھا سب سے بڑی بات عید کا مہینہ اور عید کا 27 رجب جو کہ فقہ جعفریہ کے اندر کہ عید بعثت ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مبعوث ہوئے 27 رجب کو۔ یہ مہینہ ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، کوشش کریں کہ اس مہینے میں جتنی بھی آپ کی نمازیں قضا ہیں، جتنے آپ کے روزے قضا ہیں، اس مہینے میں انجام دیں، تاکہ خداوند متعال کی طرف سے 2 انعام کے مستحق ہوں۔ ایک تو آپ نے وہ قرض اتار رہے ہیں، دوسرا اللہ کی اس رحمت اور برکت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چلیں گے تو خداوند متعال اور پاک نبی بھی آپ سے راضی ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔